پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2005 میں اس کو انڈر امبریلا لیا وومن ونگ کو، بغیر سوچے سمجھے جوائن کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا بڑا ریکارڈ بنانے جا رہی ہوں۔ 15 سال تقریباً میں نے کھیلا ہے، اور نہ صرف ہاکی، میں نے دوسری گیمز کو بھی فوکس کیا ہوا تھا۔ پی سی بی کی سرٹیفائیڈ میں امپائر بن گئی۔ اس وقت میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان کی پہلی وومن امپائر بننے جا رہی ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے ہم کروانے جا رہے ہیں جو پاکستان کی فرسٹ وومن امپائر ہیں۔ پرسنل سٹوری اور لائف سکسیس سٹوری کیا رہی، کیسے رہی، نیشنل لیول پر کھیلتی بھی رہی ہیں، وہ ہم انہی سے جانتے ہیں۔ حمیرہ فرا میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیشنل لیول پر آپ کھیلتی رہی ہیں، کتنا عرصہ کھیلا؟ شروع میں تو جو سٹارٹ کیا وہ تو بورڈ اور یونیورسٹی لیول پہ، لیکن گریجولی پھر سلیکشن ہوتے ہوتے پھر نیشنل لیول تک گئی، اور نیشنل لیول تک میں نے ہاکی کھیلی ہے، نیشنل گیم جی۔ اور پھر اس کے علاوہ میں نے ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا۔ جس زمانے میں ہم لوگ کھیلا کرتے تھے اس زمانے میں پاکستان ریلویز جو ہے وہ صرف وومن کی ٹیمز بنایا کرتا تھا پروفیشنلی، تو پھر میں نے وہ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اور وہاں سے میں کھیلتی رہی۔ تقریباً اگر بورڈ، یونیورسٹی، پروویژنل لیول، نیشنل لیول ملائیں تو تقریباً کوئی 15 سال تقریباً میں نے کھیلا ہے، اور نہ صرف ہاکی، میں نے دوسری گیمز کو بھی فوکس کیا ہوا تھا کہ میں نے باسکٹ بال کی بڑی اچھی پلیئر تھی، میں والی بال بہت اچھا کھیلتی تھی، سوئمنگ، مطلب کوئی گیم چھوڑی نہیں، ہر گیم میں قسمت آزمائی کی، لیکن یہ ہے کہ ہاکی پھر کے اوپر میں نے زیادہ فوکس کیا، اور ہاکی پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد بھی میں نے ہاکی کو کنٹینیو رکھا، اور نیشنل گیمز وغیرہ میں کھیلتی رہی۔ بڑی بات ہے، پروفیشنل لائف اور پھر ساتھ میں گیمز بھی اور پھر ہاکی۔ بس ایک جنون تھا، ایک تھا کہ بس سارا دن گراؤنڈ میں، مغرب ادھر کالج میں ہی ہو جاتی تھی، یونیورسٹی میں ہو جاتی تھی، اور پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر بھی آنا ہے، اور صبح اٹھتے ہی پھر بیگ کندھے پہ ڈالا اور پھر گراؤنڈ میں۔ خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، وہ زمانہ گیا جہاز لڑکیاں اڑاتی ہیں، وومن امپائر ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور مزے کی بات ہے اتنی پیاری ہیں، اتنی اسمائلی فیس کے ساتھ، اتنے اچھے بیہیویئر کے ساتھ آپ بات کرتی ہیں۔ بالکل بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا ڈیزگنیشن، اتنا بڑا عہدہ دے رکھا ہے، اور پورے پاکستان ماشاءاللہ سے آپ ریپریزنٹ کر رہی ہیں۔ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ ہاؤ از یور فیلنگس ناؤ؟ تہمینہ، میں ایک بات آپ کو کہوں کہ جو ایک آنر میرے پاس اس وقت ہے، اور میں اس چیز کے اوپر پراؤڈ فیل کرتی ہوں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2005 میں اس کو انڈر امبریلا لیا وومن ونگ کو، تو اس میں بس ایسے بغیر سوچے سمجھے میں نے، کیونکہ میں ہر ریفریشر کورس، ہر ٹریننگ کورس، کوچنگ کورس میں کرتی رہتی تھی، اپنی ایجوکیشن کو میں نے جاری رکھا، سیکھنے کا سلسلہ۔ جب یہ میں نے جوائن کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا بڑا ریکارڈ بنانے جا رہی ہوں۔ یہ تو بہت میل اور فیمیل کی کمبائن کلاس تھی، اور تقریباً کوئی 60-70 کے قریب ہم کلاس فیلوز گروپ میں تھے، اور اس میں پھر فیمیل بھی تھی، میل بھی تھے۔ میل کے ساتھ ہم نے اپنا کورس جو پی سی بی نے کنڈکٹ کیا، وہ الحمدللہ وہ فرسٹ ٹائم میں نے پاس کر لیا، اور وہ انبلیویبل تھا، اور خوشی کا مطلب خوشی سے پاؤں ہاں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ اس کے 2-3 ماہ کے بعد پھر لیول 2 ہمارا ہوا، اس میں بھی اللہ کا شکر ہے میں پاس ہوئی، اور اس طرح سے پی سی بی کی سرٹیفائیڈ میں امپائر بن گئی۔ اور اس وقت میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان کی پہلی وومن امپائر بننے جا رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز سے مجھے نوازا، اور فیلنگز بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں کہ ہر جگہ پہ مجھے جو ہے دا فرسٹ وومن امپائر جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور الحمدللہ مجھے اب 15 سال ہو گئے ہیں کنٹینیوسلی پی سی بی کے پینل کے اوپر ہوں میں، اور ماشاءاللہ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے حمیرہ، اکثر اوقات ہم جب کسی کی بھی پرسنل لائف کو ڈسکس کرتے ہیں، فار ایگزامپل میری کر لیں، آپ اپنی کر لیں، یا اور کسی کی کر لیں، تو اپس اینڈ ڈاؤنس سبھی کی لائف میں ہوتے ہیں۔
اور اس اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے آپ کا جو ترقی کا سفر ہے سم ٹائم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ اس کو سٹریس لے لیتے ہیں, پرسنلی آپ اتنے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہاں پروفیشنل لائف رکھوں اور کہاں پرسنل لائف رکھوں. اسی طرح سے جب ہم آپ کے ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ وومن امپائر تو آپ ہیں ہی, بڑی اچھی پیاری بہن بھی ہیں آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا تو وہ چیزیں آپ کے کیریئر میں نہیں آئیں, یہ بڑا پراؤڈی سی بات ہے, یہ بڑے فخر کی بات ہے, یہ بڑے کانفیڈنس کی بات ہے, تو کیسے مینیج کیا؟ تہمینہ, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا اس کو پازیٹیولی لیا ہے کہ میں بالکل 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اور میری زندگی میں کچھ زیادہ ہی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. اور یہاں پہ ٹائم تھوڑا ہے, اس کو سمرائز میں بات کروں گی بالکل مختصر سی. میری زندگی میں بھی بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, لیکن ان سب کو اوور کم کیا, ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. اور جس طرح سے مطلب سب سے بڑا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے شادی. یس, ٹھیک ہے, بالکل. شادی کا ایکسپیرینس میرا کچھ اچھا نہیں رہا, اور آپ کہہ لیں کہ بڑا بیڈ ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے. اور اس چیپٹر کو پھر شادی ہوئی تو ساتھ ہی اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے, اور بیٹے کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیکریفائز کیا. ہاں جی, اور کہ بیٹے کو کسی ٹائم جا کے یہ فیلنگ نہ ہو کہ ماں نے بھی شادی کر لی اور باپ نے بھی کر لی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ بچہ اس دنیا میں آیا ہے اور اس کی مجھے صحیح پرورش کرنی ہے, اس کو ایک انسان بنانا ہے, ایک اچھا انسان بنانا ہے. تو بس اس کے لیے ساری زندگی سٹرگل کی, اور اس جو وہ چیپٹر تھا وہ نو ڈاؤٹ وہ بیڈ چیپٹر تھا, اس کو میں نے کلوز کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے اپنی لائف جو ہے وہ ڈبل زیرو سے شروع کی ہے. اس کے بعد ڈبل زیرو لگایا اور پھر ڈبل زیرو سے میں نے اپنی لائف شروع کی ہے. اور میں نے نہیں دیکھا دن, میں نے رات نہیں دیکھا, میں نے کوئی پروفیشن ڈپارٹمنٹ, وہ چاہے کھیل ہو, چاہے ایز اے سپرنٹینڈنٹ ہو, ایز اے لیکچرر ہو, ڈائریکٹر سپورٹس ہو, پھر میں نے کچھ نہیں دیکھا. میں نے پی ٹی وی میں بھی کام کیا ایز اے ہوسٹ, ایز اے اینکر پرسن میں نے کام کیا, لیکن صرف ایک صاف نیت کے ساتھ فوکس کیا کہ میں نے کچھ اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے زندگی میں نو ڈاؤٹ بہت اچیو کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے, لیکن یہ جو اچیومنٹ جس کے آج ہم مین جو ہمارا فوکس ہے وہ فرسٹ فیمیل امپائر ہوں پاکستان کی. بالکل. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے, ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ لیں کہ مجھے انعام دیا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جب بھی ہم بات کرتے ہیں پروگرامس میں یا پروگرامس لوگوں کے دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد ہے, اس کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہے, وہ ماں ہے, وہ بیوی ہے, وہ بہن ہے, وہ جو بھی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہی سیم ایز اٹ از کوسچن جب میں آپ سے پٹ کروں کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, تو کیا آنسر ہے؟ تہمینہ, بالکل اس بات پہ بھی میں ایگری کرتی ہوں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے, کہتے ہیں کہ مرد کے پیچھے, انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور میں ہر جگہ پہ اپنی مدر کو یاد رکھتی ہوں. میں اس وقت بھی اپنی مدر کو ہی سارا کریڈٹ دیتی ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے بھی میری مدر کا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے فلی سپورٹ کیا, اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, اور اس آزادی, اس فریڈم, اس لبرٹی کا کہیں پہ بھی کبھی مس یوز نہیں کیا. آپ نے اپنی لائف کو تو زیرو سے ڈبل زیرو سے سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ سکسیس آپ کی لائف ہے اس ٹائم, الحمدللہ. اس سے پہلے آپ کے بچپن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تب بھی باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا, ماں نے ایک باپ اور ماں ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو پالا. اس ٹائم بچپنے میں کیا سمجھاتی تھیں امی؟ وہ تربیت کا ٹائم تھا نا. جی, امی نے بس, میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں کہ اس سے پتہ چلے گا کہ امی نے ہماری ٹریننگ کس طرح سے کی ہے. کہ مطلب ینگ تھے, ٹھیک تھے, کوئی شکل صورت بھی تھوڑی قابل قبول تھی. وہ آپ کا حسن نظر ہے. تو وہ بس جب اسکول سے نکلے تو کالج گئے تو ایک شرط پہ امی نے
کالج میں ایڈمیشن دلوایا. امی نے کہا کہ کالج میں ایڈمیشن لے کے دے رہی ہوں کیونکہ باپ نہیں تھے اور بڑی ریسٹرکشنز تھی. باقی جو ماموں چچا تایا ہوتے ہیں کہ مطلب لڑکیاں کھیلیں نہ یا اس طرح سے پابندیاں تھیں, لیکن ان پابندیوں کے باوجود امی نے یہ لبرٹی دی. اور فرسٹ ڈے امی نے کہا کہ جس دن کوئی لڑکا تمہارے پیچھے آیا یا مجھے کوئی شکایت ملی وہ تمہارا آخری دن ہوگا اسکول سے, کالج سے. ٹھیک ہے. تو یہ بات پلے سے باندھی اور ہمیشہ امی نے سچ, جھوٹ, فیئر, انفیئر اور آنیسٹی ان چیزوں کا شروع سے سبق دیا. ایز اے وومن امپائر گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے کام کرنا اور یقیناً اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ایک عورت ہوتے ہوئے کیسا فیل ہوتا ہے؟ کبھی کوئی پرابلم ہوئی؟ بہت مرتبہ فیس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جب کوئی امپائر کسی پلیئر کو آؤٹ دے دیتا ہے تو کوئی بھی پلیئر ہیپی نہیں ہوتا اس بات پہ, کبھی بھی نہیں ہیپی ہوتا. بالکل بالکل. تو اگر بالر کے اینڈ پہ بھی دیکھیں اور بیٹسمین کے اینڈ پہ بھی دیکھیں تو کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی سیریس سچویشن جو ہیں وہ فیس کرنی پڑی. لیکن یہی ایک کمال ہے ہم لوگوں کا کہ ہم نے ان سچویشنز کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کے اوپر بھی کنٹرول رکھنا ہے اور اس پریشر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا, اور اس پریشر میں بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. صحیح. اور جو بھی ڈیسیژن ہے وہ آپ نے فیئر ڈیسیژن دینا ہے. تو سب سے پہلا ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ لیسن یہی ہوتا ہے کہ فیئر امپائرنگ, فیئر ڈیسیژن. ٹھیک ہے. اور انسان ظاہر امپائر بھی انسان ہوتے ہیں. بالکل بالکل. نادانستہ طور پر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کہا نہیں جا سکتا کہ امپائر کوئی غلطی نہیں کرتے, غلطی ہو بھی سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے. لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس غلطی کو دہرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریپیٹ نہیں اور جو بھی ہے اس سچویشن کو آپ نے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. جب آپ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے تمام معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں تو یقیناً سردیوں کی شدت بھی اور گرمیوں کی دھوپ بھی, ان تمام چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو جب انسان دیکھتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی کی ہے. نہیں, ابھی تقریباً یہ ٹرائی اینگولر سیریز تھی, یہ نومبر کے اینڈ پہ, ابھی یہ مہینہ پہلے ہی میں نے کی ہے. بالکل. تو سردی تھی. سردی میں دیکھیں جو ٹیمز ہیں وہ 50 اوور یا 20 اوور کھیل کے چلے جاتی ہیں, لیکن جو امپائر ہے وہ پورا 100 اوور یا 40 اوور کھڑا رہتا ہے اور ہر بال کے اوپر اس نے اپنا رسپانس دینا ہوتا ہے. ہر بال کے اوپر اگر اپیل ہوتی ہے تو ہر بال کو اس نے جج کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ یہ آؤٹ ہے یا ناٹ آؤٹ ہے. تو ایکٹیو, الرٹ, ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. سردیوں میں تو چل جاتا ہے کہ سویٹر, لیکن گرمیوں میں تھوڑا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں نا جو فیس جو میرے کمپلیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب گرمیوں میں میچ ہوتے ہیں نا دھوپ میں, تو جہاں تک یہ شرٹ ہوتی ہے نا وہاں تک اوپر ڈارک براؤن ہوتا ہے. جتنی شرٹ ہوتی ہے وہ ساری ڈارک براؤن ہوتی ہے اور اس کے بعد باقی سب نارمل ہوتا ہے. تو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں, سردی اور گرمی کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جاب از جاب, ڈیوٹی از ڈیوٹی. ڈیوٹی از ڈیوٹی. لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا سا میسج ینگ جنریشن کے لیے اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے یہی میسج ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس رکھیں اور ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں اور شارٹ کٹ راستہ مت اختیار کریں. کسی بھی ہائی لیول پہ جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ کبھی بھی استعمال نہ کریں اور ناک کی سیدھ پہ صاف نیت کے ساتھ کام کریں. اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں لیکن لیٹر اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو تہمینہ, تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج کا پروگرام کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اردو پوائنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو جی, تھینک یو. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.